کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے بارے میں یہ آیا ہے کہ انہیں یہ جو اہل یہود ہے آج جو لڑ رہے ہیں، یہ روز روز حضرت علی کو اس بات پر تنگ کر رہے تھے، تانا دے رہے تھے کہ تمہارا جو صاحب ہے یعنی محمد رسول اللہ وہ ہم سے افضل نہیں ہے، اللہ عز و جل، اور پھر اس کو طرح طرح کے تانے دیتی تھی۔ تو روز کو اکسارتے تھے کہ کبھی تیار ہو جاؤ، اس کو لاؤ ہمارے ساتھ کوئی مناظرہ کریں گے، کیونکہ یہ قوم یہود ہے ہی، انہوں نے بڑے مجادلے کیے، مباحثے کیے، مخالفتیں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف رہے، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے، لا یتخذ الاولیاء، یہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اور ان کا ٹارگٹ پہلے سے ہی مسلمان رہا ہے، اور وہ ساری چیزیں ہمیں واپس لینا چاہتے ہیں جو ان سے اللہ تعالیٰ نے چھینی ہے اور مسلمانوں کو عطا کی ہے۔ تو پھر ہوا کیا کہ بار بار ایسا تانا دینا، اب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ ایسا وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہر بات جا کر میں حضور کو سناؤں، مختصر کہہ رہا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت علی کا چہرہ دیکھ کے فرمایا، علی آپ کو کون سی بات کھا رہی ہے اندر سے، اور ایسے مغموم کیوں نظر آ رہے ہیں؟ بات کچھ مقصد یہ واقعہ بتانا نہیں ہے، مقصد اس واقعے سے ایک وہ بات بتانی ہے جو آپ کے مضمون کو مکمل کرے۔ دوستی کی پرکھ کب معلوم ہوتی ہے؟ وہ تب معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ کو جس سے آپ کا یارانہ ہو، تعلقات ہو، اور جس سے آپ کے دوستانہ تعلقات ہوں، یا دوست ہو آپ کو راہ سلوک کا دوست، اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی لفظ بتائے جو اس کے شان تو یہ پرکھ ہے اب آپ کی ایمان کی، کیا اس کو قبول کریں گے؟ کیا اس کے تھوڑے حصے کو کاٹ کے باقی حصہ قبول کریں گے؟ کیا اس میں سے زندگی کا تھوڑا طریقہ اس سے تبدیل کر کے باقی کو رکھیں گے؟ نہیں، اس میں بردباری اور عقل مندی یہ ہے کہ اس کا جو کچھ آپ کے دل کو رنجیدہ کرنے والی چیزیں ہیں، یا کوئی بھی چیز ہو، یا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی شر کی بات ہو، وہ آپ کے حضور کے بارے میں ہی ہو، آپ کا حق ہے کہ آپ اس آدمی کو واپس قائل کریں کہ اور بتائیں کہ جیسا میرا حضور ویسا کوئی نہیں، جیسی میری دوستی ویسی کوئی دوستی نہیں، جیسی میری سنگت ویسی کوئی سنگت نہیں، جیسا میرا کھانا ویسا کسی کا کھانا نہیں۔ آپ دیکھیں اس کے دسترخوان پر ہزار نعمتیں ہیں، لیکن آپ کے دسترخوانے پہ خالی نمک اور روٹی ہے، لیکن اس کو کہو کہ جیسے لذت میرے دسترخوان پہ ہے وہ آپ کے اس میں نہیں ہے۔ اگر آپ کی یاری اور دوستی پکی ہے، اس میں نعمتوں کا نزول زیادہ یا کم یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیوں، تو اس پر حضرت علی نے کہا کہ یہ جو سامنے والے یہود ہے، پوری بستی ہے، روز مجھے تنگ کرتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ قرابت دار ہوں آپ کا، اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ تو اپنے بھائی کو جا کے بتا، کیونکہ حضرت علی کو کہتے تھے کہ حضور کا بھائی، کہ اپنے بھائی کو جا کے بتا، میں اس لیے تنگ آ گیا کہ مجھے روز ایسی تانے دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کھلی دعوت دی آنے کے لیے۔ وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ حضور نے فرمایا ایمان لاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کچھ ایسا دکھاؤ جو ہم کہیں۔ انہوں نے کہا کیا دکھنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس میدان میں ہم 1500 جتنی بھی انہوں نے مقرر کیا کھجور کی گٹھلیاں بوت دیتے ہیں، اور ایسا معجزہ دکھاؤ بوئیں گے آج
اور کل جب آئیں گے تو ہم حضور کے تناور پیڑ بھی بننے چاہیے اور ان پہ پھل بھی ہونا چاہیے. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چیلنج تھا ان کا. حضور نے قبول فرمایا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کہا گٹھلیاں ہم لے کے آتے ہیں. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لے آؤ. لائی گئی باضابطہ، اور جو چنائی وغیرہ ہوتی ہے وہ کر دی گئی. کھجور کی گٹھلیاں بوئی گئی. اب کھجور کے نرسری کو 5 سال لگتے ہیں. اب حضور نے فرمایا کل تک ہو جائے گا. یہی ہوتا ہے کہ گمان خام کبھی انسان کو نقصان نہ پہنچے. یہ حضور نے فرمایا ہو جائے گا تو حضرت علی سمجھ گئے کہ ہو جائے گا. لیکن کچھ لوگ اس وقت بھی تھے کہ انہیں لگ رہا تھا کہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. اور یہودوں کو تو یہ پکا لگ رہا تھا ایسا نہیں ہو جائے گا. یہ تو فطرت کے خلاف ہے. سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب تمہاری دوستی تمہارے یار سے خالق سے پکی ہو جائے تو جو کچھ فطرت میں آپ کو لگ رہا ہے یہ غلط ہے تب آپ کو وہ صحیح نظر آئے گا, اور جو کچھ تو تمہیں لگ رہا ہے ناممکن وہ سارا کچھ ممکن نظر آئے گا. اوکے, سوراخ کھودے گئے, ان میں گٹھلیاں لگائی گئی, انہیں میں پانی دیا گیا. اب وہ سب چلے گئے مسلمان مومنین حضور کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف لائے. یہود نصارہ اس طرف گئے اپنے بستی میں. جب وہ پہنچا اپنے بستی میں, ان کا جو بڑا یہودی عالم تھا جس نے یہ سارا کچھ کیا, تو وہ رونے لگا. انہوں نے کہا کہ کل ہماری خیر ممکن نہیں ہے, ہم نے تو ہارنا ہے, کل رسوائی یہودوں کے مقدر ہو جائے گی. تو اس نے کہا, انہوں نے کہا کیوں؟ کہا یہ تو محمد رسول اللہ ہے, آخری نبی تو یہی ہے. کہا جیسا یہ ہو کہے گا ویسا ہو جائے گا. کہا پھر کیوں آپ ایسے کر رہے ہیں کہ ہمارا دین ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے گا, پھر ہم رہیں گے کیا؟ تو اس نے کہا اب کوئی چارہ نہیں ہے. کہا ہاں چارہ تو ہے, تم لوگ سو جاؤ ہم جیت جائیں گے. ہمیشہ یہودیوں کے چالے ہیں, منافقین شر کبھی سچ نہیں بول سکتے. صبح اچھا رات کے اندھیرے میں اس نے کیا کیا, اس نے اپنے خاص لوگوں کو بلایا جو 2 4 6 لوگ تھے. رات کے اندھیرے میں اٹھے اور گئے, سارے سوراخ کھولے, ان میں سے کھجور کی جتنی گٹھلیاں تھیں نکال آئے. وہ لا کر بھی اس نے کہیں فرشتہ نہ لے جائیں, اس نے اپنے سرہانے رکھا, سرہانے رکھ دیا اور سو گیا. اجا صبح بڑا شور دیکھا, لوگ نکلے ہوئے ہیں, کوئی کھجوروں کو دیکھ رہا ہے. کل تو باغ ہی نہیں تھا, ادھر تنے لگ گئے ہیں, خوشوں کی خوشیں تیار ہے, پورا باغ کھجوروں کا نیا بنا ہوا ہے. تو یہودوں کے ہاں بھی یہ خبر ہو گئی تو اور وہ بھی آئے دیکھنے کے لیے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتظار میں تھے. کہا کیا فرما رہے ہو؟ کہا لگتا ہے کوئی جادو ہی ہے, لیکن ہم اس کو دیکھ لیں گے. تو اس نے یوں کر کے کھجور جب اتارے, کھولا, دیکھا کہ کھجور میں گٹھلی نہیں. کہا یہ تو ہم مانتے ہی نہیں, یہ تو فطرت کے خلاف ہے, یہ امکانی زمانی کے خلاف ہے. ہر چیز گٹھلی سے اور بیج سے نظر آتا ہے, اور اس میں گٹھلی ہے نہیں, اس لیے جادو ہے. تو حضور نے مسکرایا علیہ الصلوۃ والسلام, فرمایا ادھر کھجور میں کیا تلاش کر رہے ہو گٹھلی, وہ تو تمہارے سرہانے ہیں, وہ تو تمہارے سرہانے ہیں. مطلب یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو گٹھلی کے وجہ سے ہی کھجور کا وقوع پذیر ہونا لازمی ہے, لیکن جب محبوب اور محبوب کے بیچ کی بات آئے وہاں فطرت کا کوئی قاعدہ قانون رہتا نہیں. سمجھ گئے؟ وہاں محبوب جیسا کہے قدرت ویسی ہو جاتی ہے, محبوب جیسا بتائے قدرت ویسے کر لیتی ہے. اس کا وقت زمانہ ذائقہ اس سے کوئی قید نہیں ہے.